اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جو بھارت میں جو گستاخی رسول یہ مطلب ہے جو کیا گیا، اس میں اپنی قوم کی طرف سے پوری مسلم امہ کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، ملک پاکستان کی طرف سے شدت سے مذمت ہم کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ او آئی سی اس پہ کوئی قدم اٹھائے گی عملی طور پہ، کیونکہ صرف مذمت سے یہ چیزیں بند نہیں ہو رہی۔ یہ جو گستاخی رسول ہوتی ہے ہر روز کسی نہ کسی ملک میں، اب بھارت میں بھی یہ بیماری ان کو لگ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی اس کی کوئی ان کو ہدایت کرے۔ اس کے بعد آج کل میرا زراعت پہ یہ جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے، زرعی ترقیات پہ کچھ میں قسط وائز چیزیں دے رہا ہوں۔ کیا ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور اس کے ذریعے ہم نے ترقی کرنی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن زراعت خاص کر یہ ہمارا اس میں موضوع ہے، اور اس پہ کریں گے۔ تو اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر پانی زراعت نادانی۔ اصل میں دیکھتا ہوں کہ ضلع مانسرہ خاص کر، اور بشمول تناول اور کچھ ہری پور کے علاقے، یہ پانی کے بغیر بہت بڑی زمین پڑی ہوئی ہے۔ یہ میرے پہلے بھی کچھ میں نے پوائنٹ دیے تھے، ایشر رائٹ بینک کینال، سرن رائٹ بینک کینال، اور اسی ترپی ڈیم، اور اس طرح تو کچھ کافی بھی اس کا عمل ہو بھی چکا ہے۔ ادھر ایشر میں بھی ڈیم بن چکا ہے، ادھر مطلب سرن رائٹ بینک کی کنال بھی ہے، لیکن پانی کی کمی ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ درائے کنار سے پانی لایا جائے، اور اب درائے کنار پہ ڈیم بن رہے ہیں، 3 ڈیم تقریباً بن چکے ہیں، اور پانی اگر گریویٹیشن پہ بھی لایا جائے تو لایا جا سکتا ہے، بٹراسی کے مقام پہ آ کے اس کو نیچے لگا کے 250 فٹ کی فال ہے، وہاں سے بجلی بھی ٹھیک ٹھاک پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پورے تراول اور پکھل کے کچھ علاقے ایسے ہیں، اور تقریباً 48,000 ایکڑ رقبے سے کچھ زیادہ رقبہ ہے جو خشک پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کو پانی مل جائے تو میرے خیال میں ہمارے علاقے کی سبزیاں بھی، اور فصلات بھی، اور باغات بھی، اور بہت ساری سی چیزیں ہیں، کیونکہ مانسرہ جو ہے خاص کر سوات کے کچھ علاقے، اس کی پی ایچ جو ہے وہ 5 سے 7.5 ہے، اور یہ کسی بھی کاشتکاری کے لیے نہایت آئیڈل ہوتا ہے کہ اس قسم کی آپ اس میں کوئی بھی چیز کاشت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی تیاری میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کھاد استعمال کرنے کی، پوٹاش کی، اور کسی قسم کی۔ تو میرے خیال میں یہ پانی کا جو مسئلہ ہے، یہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں انشاءاللہ مانسرہ کیا کہ پورے پاکستان کے لیے یا پورے صوبے کے لیے یہ بہت کچھ بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے، بجلی کے لحاظ سے اور باقی پیداوار کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ یہ لائف سٹاک وائلڈ لائف، اس پہ ہم نے جانا ہے۔ اس کو سفید انقلاب کہتے ہیں، چونکہ آلریڈی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں 6واں ملک ہے دودھ پیدا کرنے والا، لیکن اس کو پراپرلی پروسیسنگ نہیں کی جاتی، اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا جاتا۔ کس طریقے سے لوگوں کو، کسانوں کو، زمینداروں کو گائیڈ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے تاکہ ڈیری فارمنگ میں وہ آگے بڑھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو اس کی بہت زیادہ اسکوپ ہے، ہولڈنگ کم ہے، تو اس میں یہ ڈیری فارمنگ چھوٹے سے لیول پہ، بڑے لیول پہ ڈیری فارمنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر وائلڈ لائف جو ہے نا، اس میں یہ جو ہمارے پاس پرندوں کی جو افزائش ہے، اس پہ کافی لوگ مطلب وہ کر رہے ہیں، اور اس میں کافی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اس میں فینسی برڈنگ جو ہے نا، وہ اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے۔ تو ایک تو یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں، اور خاص کر گرین انقلاب کی بات میں کروں گا ہارٹیکلچر میں، اور خاص کر یہ ہماری سبزیات ہیں، پھل ہیں، یہ چیزیں اس کی طرف متوجہ دیں تو یہ بہت بڑا کام اس میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے آگے میں میرا یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ملک میں جب تک یہ بڑا کڑوی بات ہے، لیکن اس کو آخر ہمیں یہ کڑوی گولی ہمیں کھانی پڑے گی کہ زرعی اصلاحات ملک میں چاہیے۔ ہم جگیردار بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لیز پہ دے دیں، یا کسی طریقے سے بھی 12 ایکڑ رقبہ جو ہے لوگوں کو دیں اگر، تو یہ ملک میں ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ جب انڈیا ابھی چند دن پہلے اس نے 57,000 ٹن گندم بھیجی ترکی کو، اور انہوں نے واپس کر دی کیونکہ اس میں سے ایک وائرس ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ تو ابھی یہ ہمارے پاس مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، آدھا ان کے پاس ہے، مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب ہمارے پاس ہے، تو یہ اس میں سے پیداوار ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر سکتے، بلکہ الٹا ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔
ابھی ہم نے مطلب یہ گندم اور یہ چاول جو کراپس جو ہے نا یہ اتنی پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ زرعی اصلاحات ملک میں بہت ضروری ہیں. تو ایک بات میں آگے حکومت کے لیے موجودہ حالات کے لیے اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ملک ہماری یہ مملکت خدا داد جو ہے اس کو ترقی بھی ہونی چاہیے. دیکھیں جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی حالت کیا تھی. اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن جتنا قرضہ اور جو کچھ ہم جس میں پھنس چکے ہیں تو یہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کم از کم ایک ایسی اصلاح کی جائے فوراً کچھ ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے. اور اس سلسلے میں 70 کی دہائی میں جب میں سیکریٹریٹ میں جاتا تھا اسلام آباد میں تو کوئی بھی گاڑی نہیں تھی, کوئی ایک گاڑی نظر آتی تھی. زیادہ تر کچھ اسکوٹر تھے, بڑے بڑے آفیسر ایس او یا بلکہ ڈپٹی ایڈیشنل سیکرٹری تک جو ہے نا وہ اسکوٹر پہ آتے تھے یا پھر چھوٹی موٹی گاڑی تھی, باقی سب سائیکل تھے. اور آج جو ہے نا ہمیں پھر اس سے بھی بدتر نہیں کرنا چاہیے, پیدل چلنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے یہ کیا کیا اس کے ساتھ. ابھی اس کو 1300 سی سی سے اوپر کوئی گاڑی بھی نہیں, سب اس کو فیول بند کرنا چاہیے, ان گاڑیوں کا استعمال بند کرنا چاہیے. وہ بہت زیادہ فیول ان میں استعمال ہوتا ہے. 1300 سی سی تک گاڑی ہر افسر ہمارا جو ہے 20 گریڈ سے اوپر جتنی مراحت ہیں کچھ افسروں کو ان کو 50% کٹ لگایا جائے, باقی سب کو یہ بند کیا جائے. فیول خاص کر پی او ایل جتنا بھی ہے اس کو بند کیا جائے. بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کا استعمال بند کیا جائے. 1 سال کے لیے اگر ہم یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک معاشی طور پہ بہت زیادہ امپروو کر جائے گا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ خاص کر ہمیں یہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں, ہمارے جو اشرافیہ ہے, ہماری جو ایلیٹ ہے, اس کو اب قربانیاں دینی ہیں. کیونکہ اس عوام نے, اس غریب لوگوں نے, ان کے بچوں نے, سب نے یہ اب بھی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بچے تڑپتے ہیں گرمی میں, مچھر ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آج اب ایلیٹ کو قربانی دینی ہے, اب ان کو سامنے آنا ہے. یہ ہمارے سب ہمارے رہنما ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کا جو لفظ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو, قدر کرو. ایک اور ریکویسٹ میں کروں گا, کوئی بھی لیڈر کسی کے خلاف کوئی ایسی باتیں نہ کرے. الگ یہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بند کرے, کیونکہ ہر لیڈر کے پیچھے کچھ اس کے ووٹر ہوتے ہیں, کچھ سپورٹر ہوتے ہیں, کچھ کے چاہنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ٹی وی پہ آ کے سب کچھ اس چیزوں کو ختم کرنا جائے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ چیزیں بند کی جائیں. اور یہ جتنا مطلب ہے ان کے مفت چیزیں ہیں, مفت بجلی ہے, مفت گیس ہے, مفت ٹیلی فون ہے, اور مفت کا ان کے جتنے گیسٹ ہاؤسز, ریسٹ ہاؤسز, اور مفت کا باہر کا علاج معالجہ, یہ سب فوراً بند کیا جائے 1 سال کے لیے. اور یہ جب ایلیٹ قربانی دے گی تو باقی عوام بھی جو ہے نا اس کو دیکھ کر صبر بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارا اتفاق بھی ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت بھی ہوگی. تو ایک اور چیز ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے, یہ آدھے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, آدھے پیسے کوئی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس کو ٹھیکیداری نظام کو ملک سے کسی نہ کسی طریقے سے, کہ انجینئر ہمارے پاس موجود ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں, تو ڈپارٹمنٹ خود کو ان کو استعمال کرے, ان کا سیمیٹ بنائے, پی سی 1 بنائے, سب کچھ کرے. یہ ٹھیکیدار آگے آ جاتے ہیں اور پھر بہت بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے ٹھیکیداری نظام بھی بند کیا جائے. اور مانسرا کے لیے خاص کر, باقی صوبے بھی میں چاہتا ہوں, صوبہ کے بھی کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان میں بلکہ ہونا چاہیے. مانسرا میں ایک کسان منڈی ہونی چاہیے. یہ بیچارے کسان چھوٹے, آج کل بھی دیکھتا ہوں, کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ مطلب 5 مطلب تقریباً 30 تو 40 روپے کلو یہ ٹماٹر جو ہیں بالکل فضول اس طرح ضائع ہو رہے ہیں, بک رہے ہیں, کوئی پھینک رہے ہیں. تو ایسی سسٹم ہونا چاہیے. کولڈ اسٹوریج میں ہمارے پاس نہیں, پکھن کے میدان میں اپنے لیڈروں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. تو اس کو خاص کر کسان منڈی قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ خود ڈائریکٹ لے کے آئیں, کہ مطلب کھیت منڈی وہ لے کے آئیں, آگے وہ فروخت بھی کریں اپنی مرضی سے, اور لوگ ان سے خریدیں, لوگوں کو رعایت بھی ملے گی. اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا. میرے خیال میں یہ کافی اس میں پریکٹس ہو چکی ہے. تو ابھی میں اگر یہ کہوں کہ ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, ہمارے قائد جو تھے ان کو تھوڑا سا مطلب اگر تھوڑا سا بھی فالو کرنے کی بات کریں تو قائد ایک دفعہ سردی کا موسم تھا, کوئٹہ میں تھے, تو ان کو جرابیں پسند آ گئی. وہ جرابیں مطلب کنر الہی صاحب لے کے آ گئے, تو انہوں نے کہا کتنے کی ہیں؟ 2 روپے کی. انہوں نے کہا یہ تم کسی غریب ملک کا, وہ تو گورنر جنرل تھے نا, پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کسی غریب ملک کا حکم جو ہے اتنی زیادہ عیاشی نہیں کر سکتے, ان کو واپس کر دو. انہوں نے کہا نہیں سر, آپ کے پیسوں سے خریدی. انہوں نے کہا پیسے میرے بھی, آخر قوم کی امانت ہے نا, میں بھی قوم کی امانت ہوں. تو اس کے بعد ان کو ایک کیب پسند آ گئی کوئٹہ میں, جنا کیب بعد میں انہوں نے استعمال کی تھی. تو دکاندار نے وہ بنائی, اور اس کے بعد وہ جب بھیجی گئی تو اس نے کہا پیسے نہیں لیتا ہوں, پیسے سے واپس کر دیے. تو حضور جناب ہمارے قائد نے کہا, قائد اعظم نے کہا
کہ یہ مطلب میں اس کو واپس کر دو، میں اسے مفت نہیں لیتا ہوں. پھر انہوں نے پیسے دے کر لی تھی. اس کے بعد یہ پروٹوکال کی بات کریں. پروٹوکال ہم آگے اور پیچھے گاڑیوں سب کچھ خدا کے لیے اس طرف ہم نے آنا ہے. کیونکہ ایک دفعہ گورنر جنرل جا رہے ہیں، آگے ان کے ساتھ ایک گلاسن ایک ان کا ورکر تھا، اس نے فاٹک بند کر دیا ریلوے کا کہ اب گورنر جنرل آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی فاٹک کیوں بند کیا؟ جی آپ سر یہ اس طرح آپ کے گزرنا ہے. انہوں نے کہا فوراً فاٹک جو ہے نا اس کو کھول دو. اور بڑے غصہ ہوئے کہ آدھے احتیاط کرو، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مطلب پروٹوکال میں اتنا کام کر دیں. اور اس کے بعد ایک دفعہ برطانیہ کا بادشاہ کا بھائی آ رہا تھا پاکستان میں، وہ آ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی اچھا یہ سر جب وہ آتا ہے تو آپ ان کے لیے ریسیو کرنے کے لیے چلے جائیں. تو قائد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں جانا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے کہا میں بالکل جاؤں گا، لیکن جب میرا بھائی برطانیہ میں انگلینڈ میں جائے گا تو وہ بادشاہ کا بھائی بھی پھر بادشاہ میرے بھائی کو بھی بادشاہ کو ملنے کے لیے آنا پڑے گا. یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں ان کے بھائی کو ملنے کے لیے جاؤں تو میرا بھائی جب برطانیہ میں جائے تو پوچھے بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور اقربا پروری کا دیکھیں کہ کبھی انہوں نے اس میں کبھی بھی کوئی ایسی کوتاہی نہیں کی کہ کسی ایک کو وہ کر دیں کہ بھائی یہ اس کو سب کچھ دے دو. بس ان کے دیکھیں اس کی مثال ہے، ان کے بھائی کے وزٹنگ کارڈ میں ان کے نام کے نیچے بھائی کا لفظ لکھا ہوا تھا. گورنر جنرل تھے وہ، کسی نے ان کے ٹی ٹی سی نے ان کے سیکرٹری نے لا کے ٹیبل پہ جو کارڈ جو رکھا تھا، جنہوں نے جب دیکھا تو بھائی یہ کس کا کارڈ ہے، یہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی اس کارڈ کو پھاڑ کے پھینک دو. یہ کیوں بھائی ایسے نام مجھے لکھا جی آپ کے بھائی کہتے ہیں. کہا بھائی کہتے اس شخص کو کہہ دو آئندہ کے لیے مجھے شکل نہ دکھائے. یہ قواعد ایسے ہوتے ہیں. یہ ملک اس طرح بنا ہے، اس طرح آگے بڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ زراعت میں اور یہ ڈیری میں اور یہ ایگریکلچر میں اور اس میں ہم آگے بڑھے، اور پھر ٹورزم میں اور اس کی پھر چیزیں. تو اللہ تعالیٰ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تو یہ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ تو بہرحال میں اسی پہ یہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ قریب آپ سے ملاقات ہوگی. زراعت پہ یہ چلے گا ابھی. وما علینا الا البلاغ.